تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آصفہ بھٹو صاحبہ اور پوری پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو چیئر کر رہے ہیں خالد مکسی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے جتنی جدوجہد کی ان کے ہم بار بار شکر گزار ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سردار اختر مینگل صاحب اور بلوچستان نیشنل پارٹی پوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور محسن داوڑ صاحب، علی وزیر صاحب اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین، گیلری میں بیٹھے ہوئے ایم پی اے، صوبائی وزیر، سابقہ وزیر اعظم اور میڈیا کے تمام دوستوں کا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان میں آئین کو توڑا اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کا جس نے آئین کو بحال کیا۔ اور جناب پی ٹی آئی حکومت کو تکلیف ہوئی کیونکہ انہوں نے دیکھا ادارے نیوٹرل تھے، عدالت نے آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا، پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی نے آج آخری دم تک کوشش کی کہ ہم اس عمل سے بچیں، مگر مجبوراً انہوں نے جب دیکھا کہ توہین عدالت ہم پہ لگے گی، اسپیکر صاحب نے استعفیٰ دیا اور چیئرمین صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ووٹ کروائیے، اس جمہوری عمل کو نہ روکیے۔ اگر وہ اسے روکتے تو شاید وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے۔ تو میں ایک بار پورے ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 22 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ریاست مدینہ کی بات کر کے یہ شاید لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ بہت بڑی چیز کر سکیں گے، تو جناب آج اس ہاؤس کے توسل سے میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس اپنی بنائی ہوئی ریاست مدینہ میں لوگوں کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے بیکورڈ ایریاز کو ترجیح دیں گے، انہیں ڈیولپ کریں گے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بیشتر بلوچستان کے علاقے ہوں، سندھ میں عمر کوٹ ہو، فاٹا کا علاقہ ہو، پورے پاکستان میں مسنگ پرسنز ہوں، آئی ڈی پیز کی ریسٹوریشن ہو۔ آپ ایسی چیز بتا دیں جس پہ پاکستانی قوم آپ پہ فخر کرے، آپ کی لیڈرشپ پہ فخر کرے۔ جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں یہ اپوزیشن پوری غدار ہے، تو آپ مجھے بتائیے عمران خان اور ان کی ٹیم کے پاس یہ سرٹیفکیٹ کب آیا کہ آپ کسی کو غدار بنائیں؟ آپ اپنی پوری سیاسی تاریخ بتائیے اس ملک و قوم کو کہ آپ کی لیڈرشپ نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، جیل کاٹے ہیں، ہماری عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں، کیا آپ بتائیے آپ میں سے کس نے شہادت دی ہے؟ بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی، نواز شریف صاحب نے جیلیں کاٹی، آج بھی ملک سے باہر ہیں۔ آپ بتائیے عمران خان نے کتنا عرصہ ایگزائل میں کاٹا؟ دیکھیے آپ وہ تنقید کیجئے جس پہ پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دے۔ آپ نے ایک خالی کاغذ لہرایا، کہا جی امریکہ ہمارے پیچھے ہے، آج پھر آپ کوئی کاغذ لہرا رہے ہیں۔ کاش آپ کا عمل پاکستانی قوم کو آپ کے ساتھ کھڑا رکھتا۔ آپ تو دھمکی دے رہے تھے ہم 1,00,000 آدمی لائیں گے، 10 لاکھ لائیں گے، اس طرح تو ہم بھی پھر کروڑ آدمی لا سکتے ہیں۔ تو برائے کرم ہماری درخواست ہوگی آپ پارلیمان کو چلنے دیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت کچھ نہ کر سکے، آپ تنقید کیجئے، آپ کا پورا حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا آپ بہتری دیکھیں گے۔ عمران خان جیسا وعدہ نہیں کرتے، نہ نیا پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی قوم نے نیا پاکستان کا خواب چھوڑ دیا اور پرانے پاکستان میں جانے کو ترجیح دیا ہے، اور میں آپ تمام کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔